کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل انسانی تعمیر صرف اینٹوں کی نہیں بلکہ قربانیوں کی کہانی ہے؟ چین کی عظیم دیوار ایک دیوار نہیں، ایک جذبہ ہے۔ خوش آمدید سنگرو پر، وہ پلیٹ فارم جہاں تاریخ کو صرف الفاظ نہیں جذبات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں اب جانیں گے ان رازوں کو جو کتب میں دفن ہو چکے، ان قربانیوں کو جو دنیا بھول گئی، اور ان عظیم کارناموں کو جنہوں نے تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ اگر اب تاریخ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں کنگ شی ہوانگ، چین کا پہلا بادشاہ، ایک متحدہ دفاعی دیوار کا خواب لے کر آیا۔ اس نے تمام چھوٹی ریاستی دیواروں کو جوڑ کر ایک طاقتور لائن تشکیل دی۔ یہ صرف ایک جنگی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک نظریہ تھا کہ چین ایک متحد قوم بنے گی اور اس دیوار کے سائے میں محفوظ رہے گی۔ ہزاروں مزدور، قیدی اور کسان دن رات محنت کرتے رہے اور اس خواب کو حقیقت بنایا۔ عظیم دیوار کی ابتدا صرف کنگ خاندان تک محدود نہ تھی۔ اس سے پہلے چین کی مختلف ریاستیں اپنی اپنی دیواریں تعمیر کر رہی تھیں۔ ریاست زو نے خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے دیواریں بنائیں تاکہ دشمنوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ یہ الگ الگ دیواریں بعد میں عظیم دیوار کے حصے بنے جس نے چین کے اتحاد کی بنیاد رکھی۔ یہ دور جنگ و جدل کا تھا اور دیواروں نے ریاستوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہن خاندان کے دور میں دیوار کی توسیع کو نئی جہت ملی۔ انہوں نے نہ صرف دیوار کو بڑھایا بلکہ اسے مضبوط بھی کیا۔ ہن بادشاہوں نے دور دراز سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ بنانے کے لیے دیوار کو صحرا اور پہاڑوں تک پھیلا دیا۔ یہ دفاعی دیوار اب صرف فوجی تحفظ تک محدود نہ رہی بلکہ چینی شناخت کا نشان بننے لگی۔ مین خاندان کے دور میں عظیم دیوار کی مکمل شکل سامنے آئی۔ انہوں نے نہ صرف پرانی دیواروں کی مرمت کی بلکہ نئی دیواریں بھی تعمیر کیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوار میں باقاعدہ برج، چوکیاں اور گزرگاہیں بنائی گئیں جو آج بھی سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ دیوار اب چین کا چہرہ بن چکی تھی، ایک ایسی علامت جو دشمنوں کے دلوں میں خوف اور اپنوں کے دلوں میں فخر جگاتی تھی۔ قدیم چین میں صرف بیرونی دشمن ہی خطرہ نہیں تھے بلکہ سب سے بڑا خطرہ اندرونی خانہ جنگیاں تھیں۔ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں، جنگوں اور طاقت کی لڑائی میں مصروف تھیں۔ ان جھگڑوں نے ہر ریاست کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کرے۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں تھیں بلکہ ہر اینٹ میں خوف، بے یقینی اور دفاع کی شدید ضرورت چھپی ہوئی تھی۔ جب یہ چھوٹی دیواریں وقت کے ساتھ ملے تو عظیم دیوار چین وجود میں آئی، ایک ایسی دیوار جو نہ صرف دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بلکہ اپنی ہی ریاستوں سے تحفظ کے لیے بھی بنائی گئی۔ یہ دیوار اندرونی خلفشار کا جواب تھی، ایک دیوار جو دشمن سے پہلے اپنے آپ سے بچانے کے لیے بنائی گئی۔ دیوار کی تعمیر میں صرف محنت نہیں، منصوبہ بندی بھی شامل تھی۔ حکومت کو ہر علاقے کے جغرافیہ، وسائل اور انسانی طاقت کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی تیار کرنی پڑی۔ کئی بار وسائل کی کمی، موسم کی شدت اور افرادی قوت کی کمی نے کام روک دیا، مگر عزم، اتحاد اور قیادت نے اسے ممکن بنایا۔ عظیم چینی دیوار صرف ایک شاہکار نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے تعمیراتی ہنر کا ثبوت بھی ہے۔ اس کی تعمیر میں مختلف ادوار میں دستیاب مقامی مواد استعمال کیے گئے۔ کئی علاقوں میں دیوار مٹی سے بنائی گئی، جہاں پہاڑی علاقے تھے وہاں پتھر استعمال ہوا، جبکہ جنگلات سے قریبی علاقوں میں لکڑی بھی دیوار کے ڈھانچے کو سہارا دینے کے لیے استعمال کی گئی۔ یہ انتخاب صرف موجود مواد پر مبنی نہیں تھا بلکہ ماہر کاریگروں کی ذہانت اور ماحول کے مطابق منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ ان مختلف مواد کے ملاپ نے دیوار کو ایک منفرد شکل دی جو آج بھی صدیوں کی آزمائشوں کے باوجود کھڑی ہے، مضبوط، پائیدار اور تعمیراتی فہم کا مظہر۔ یہ دیوار صرف دشمنوں کے خلاف ایک دفاعی حصار نہیں تھی بلکہ اس کا کردار اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ قدیم چین میں تجارتی قافلوں کے لیے یہ دیوار ایک محفوظ راستہ فراہم کرتی تھی، خاص طور پر سلک روڈ جیسے اہم تجارتی راستوں کو تحفظ دینا معیشت کی ترقی کے لیے نہایت ضروری تھا۔ یہ دیوار مختلف ریاستوں کو جوڑتی تھی، لوگوں کے درمیان ثقافتی، سماجی اور معاشی روابط بڑھاتی تھی۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی قطار نہیں بلکہ تعاون، ترقی اور تعلقات کی ایک علامت تھی۔ اس نے نہ صرف سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ دلوں کو بھی جوڑا۔ عظیم دیوار صرف بادشاہوں کی خواہش نہیں تھی، یہ لاکھوں محنت کشوں کی قربانیوں کا ثمر تھی۔ قیدی، کسان، عام لوگ، سب نے جان پر کھیل کر پہاڑوں کو چیر کر دیوار بنائی۔
کچھ تو اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے، لیکن ان کا خواب رہ گیا، ایک محفوظ چین۔ ان کی محنت، پسینہ اور درد آج بھی دیوار کی اینٹوں میں گونجتے ہیں۔ عظیم دیوان چین صرف ایک تاریخی تعمیر نہیں، بلکہ ایک حیرت انگیز جغرافیائی کارنامہ بھی ہے۔ یہ دیوار تقریباً 21,196 کلومیٹر طویل ہے، جو چین کے شمالی حصوں سے گزرتے ہوئے پہاڑیوں، وادیوں، صحراؤں اور میدانوں کو عبور کرتی ہے۔ یہ لمبائی صرف ایک عدد نہیں، بلکہ اس قوم کے عزم، قربانی اور مسلسل جدوجہد کی علامت ہے۔ ہر موڑ، ہر پتھر، ہر بلندی، دیوار کی عظمت کی ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ اس کا جغرافیائی پھیلاؤ نہ صرف دفاعی حکمت عملی کے لیے موزوں تھا، بلکہ یہ چین کے مختلف خطوں کو ایک وحدت میں پروتا تھا۔ یہ دیوار آج بھی اس قوم کی محنت اور ویژن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ عظیم دیوان چین کی تعمیر صرف جسمانی مشقت کا امتحان نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عظیم حکومتی منصوبہ بندی اور تنظیمی چیلنج بھی تھا۔ ہزاروں کلومیٹر پر محیط اس منصوبے کو مختلف علاقوں، موسموں اور زمینی حالات میں یکساں معیار کے ساتھ مکمل کرنا آسان نہیں تھا۔ وسائل کی قلت، مزدوروں کا انتظام، رسد کی فراہمی اور جگہ جگہ کے مقامی مزاحمت جیسے مسائل نے بارہا تعمیراتی عمل کو سست کر دیا۔ اس کے باوجود حکومت کی سخت نگرانی، انتظامی ڈھانچے اور مقامی افسران کی مدد سے یہ کام جاری رکھا گیا۔ یہ دیوار صرف پتھروں سے نہیں بنی، بلکہ نظم و ضبط، حکمت عملی اور برسوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ یہی وہ تنظیمی بصیرت تھی جس نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ عظیم دیوان چین صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی علامت ہے جو چینی قوم کی تہذیب، قربانی اور ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دیوار صدیوں پر محیط تاریخ کا امین ہے، جس نے نہ صرف بیرونی حملوں کو روکا، بلکہ ایک قوم کی شناخت کو بھی محفوظ رکھا۔ چینی لوک کہانیوں، فنون لطیفہ اور تعلیم میں اس دیوار کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاح نہ صرف ایک پرانی دیوار دیکھنے آتے ہیں، بلکہ وہ ایک پوری تہذیب کا عکس محسوس کرتے ہیں۔ یہ عظیم دیوار چین کی روح ہے، جو ہر دور میں اسے زندہ اور متحد رکھتی ہے۔ آج کل عظیم دیوان چین صرف ایک تاریخی یادگار نہیں رہی، بلکہ یہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مرکز بن چکی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں کا سفر کرتے ہیں، صرف اس کی طویل ساخت کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پس منظر میں چھپی قربانیوں، محنت اور تاریخ کو محسوس کرنے کے لیے۔ اس کے ہر پتھر میں ایک کہانی چھپی ہے، اور ہر موڑ پر ایک نیا منظر جو سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں آ کر انسان ماضی کے سفر پر نکلتا ہے اور ایک عظیم تہذیب کی جھلک پاتا ہے۔ عظیم دیوار آج بھی اتنی ہی متاثر کن ہے جتنی صدیوں پہلے تھی، اور اس کی شاندار تعمیرات دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ یہ دیوار ایک ملک کی سرحد نہیں، ایک قوم کی روح ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت صرف طاقت میں نہیں، قربانی، صبر اور اجتماعی کوشش میں ہے۔ عظیم دیوار نے چین کو متحد کیا اور دنیا کو بتایا کہ خواب کتنے بھی مشکل ہوں، اگر ارادہ ہو تو ممکن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور سن گرو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ بھی عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر بھیجیں۔ آپ کی رائے ہماری طاقت ہے اور پاکستان کا مستقبل۔